کیا چاہیے یہ والی سر تھوڑی سی پیچھے ہاں جی ریڈی ہوتا ہے ایک منٹ دیتا سر تیار ہیں؟ ہاں بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس قیمتی پریس کانفرنس کے لیے وقت نکالا، کیونکہ اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے عشق اور محبت سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ حاجیوں کی بہترین خدمت بھی کر لیں۔ امید قوی ہے کہ آپ اس حوالے سے مثبت کردار ادا کریں گے، جس طرح پہلے آپ لوگوں نے ہمیشہ اس طرح ایک کردار ادا کیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس حج پالیسی 2023 کے حوالے سے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد میڈیا کے نمائندوں کے توسط سے حج پالیسی 2023 کے اہم نکات کا اعلان کرنا ہے، تاکہ امسال سفر حج کے خواہشمند عازمین اور ان کے عزیز و اقارب کو اطلاع دی جا سکے۔ وفاقی کابینہ نے اپنے کل کے اجلاس میں حج پالیسی 2023 منظور کر لی ہے۔ اس کے اہم نکات بتانے سے قبل عوامی آگاہی کے لیے بتا دوں کہ سرکاری حجاج سے صرف اتنے ہی حج اخراجات وصول کیے جاتے ہیں جتنی رقم ان کی سہولیات پر، ان کی ضروریات پر خرچ ہوتی ہے۔ سرکاری حج پیکج کے 3 اہم ستون ہیں جن کی بنیاد پر اخراجات کا تعین ہوتا ہے۔ نمبر 1، سعودی حکومت کی اخراجات، جس سے مشاعر کے دنوں کی سہولیات لی جاتی ہے، یعنی حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں اور یہ خالصتاً سعودی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ دفتر امور حجاج کے اخراجات، مثلاً سعودی عرب میں رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور دیگر کئی سہولیات، یہ ہماری اپنی طرف سے وزارت وہاں یہ کام کر رہا ہے۔ وزارت کے پاکستان میں کیے گئے اخراجات، مثلاً فضائی کرایہ، ویکسین، ادویات اور حجاج محافظ فنڈ وغیرہ، جو حجاج خدا نہ کرے اگر کوئی شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس میں سے انتظام ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال سعودی وزیر حج عمرہ سے میری ذاتی درخواست پر سعودی عرب نے مہربانی کرتے ہوئے لازمی حج واجبات میں پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ کمی کی ہے، جس پر ہماری حکومت اور عوام، خادمین حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ لیکن عالمی سطح پر مہنگائی نے پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں بھی سہولیات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ وہاں بھی یہی صورتحال ہے، مشکلات وہاں بھی ہے، کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ایک زمانے میں 5% ٹیکس ہوتا تھا، اب 20% ٹیکس ہے وہاں، یہ تمام ہوٹلوں وغیرہ پہ، بعض جگہوں میں چیزوں پر 18% ہے۔ تو یہ مسائل وہاں بھی ہے۔ سعودی حکومت کو اللہ ان کو بھی آسانیاں وہاں عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی روپیہ کی قدر میں گراوٹ سے حج پیکج پر کافی اثر پڑا ہے، کچھ کم 3 لاکھ کا اثر تقریباً اس پر پڑا ہے۔ واضح رہے کہ حج اخراجات کی مد میں زیادہ تر ادائیگی سعودی عرب میں کرنی ہوتی ہے، یا نہیں، وہاں ہوتی ہے سب کچھ، اور اس کے لیے قیمتی زر مبادلہ درکار ہوتا ہے، یعنی بیرونی زر مبادلہ۔ عازمین حج کے فیڈ بیک پر کچھ سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہر سہولت کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے، چنانچہ اس کا اثر براہ راست حج پیکج پر پڑتا ہے۔
گزشتہ سال ہمارے حجاج کو مشاعر ٹرین کی سہولت دستیاب نہیں تھی، تاہم اس سال الحمدللہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر ٹرین کی سہولت لینے میں ہم کامیاب رہے۔ اس سہولت کی قیمت بہرحال حجاج کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حجاج کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے محدود تعداد میں حج کا انعقاد کروایا تھا، اور ہم طلب اور رسد کے اصول کے تحت، جو کہ دنیا میں یہی اصول ہے، مجموعی طور پر سستی سہولیات لینے میں پچھلے سال ہم کامیاب رہے تھے۔ اس سال تمام ممالک اپنے مکمل کوٹا کے ساتھ حجاج کو سعودی عرب بھجوا رہے ہیں۔ پاکستانی حجاج کو بھی مکمل ملکی کوٹا کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اس لیے تمام ممالک کے مابین اچھی رہائش گاہوں اور بہتر سہولیات کے حصول کی مقابلہ ہے سب کے درمیان، تقریباً 53 ممالک یا اس سے زیادہ، اور نیز مدینہ منورہ میں حرم کی توسیع پروجیکٹ، بلکہ مکہ مکرمہ میں کاکیہ کا سارا علاقہ جو ہے وہ گرا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ وہاں رہائش کے حوالے سے بہت بڑا پرابلم پیش ہو رہا ہے۔ تو اسی توسیع پروجیکٹ حرمین شریفین کی توسیع پروجیکٹ کے باعث کافی رہائش گاہوں کو خالی کرانے اور گرانے کا سلسلہ شروع ہے۔ ان تمام امور نے سہولیات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ کیا ہے۔ ان سب عوامل کے باوجود سمندر پار پاکستانیوں کو بیرون ملک کی نسبت پاکستان سے حج کرنا کم قیمت پڑتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہاں تو ہمارے اس پہ کوئی شک نہیں کہ حج پیکج بہت یعنی بظاہر مہنگا، تو اس پہ کوئی شک نہیں نظر آتا ہے، لیکن جو بیرون دنیا میں پاکستانی مقیم ہے اس کو سب سے سستا پاکستانی پیکج نظر آتا ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے دنیا کے پیسوں میں وہ غور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا دلچسپی یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے حج کرائے۔ یہ الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے۔ پھر بھی امسال سرکاری حج اسکیم کے اخراجات خطے کے دیگر ممالک مثلا انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں۔ مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کی حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے اور افغانستان کی بھی، بہرحال افغانستان کا چونکہ کرایہ نسبتاً کم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ وہاں کے حوالے سے الحمدللہ ہم اس سے آگے ہیں۔ اس حوالے سے نیز گزشتہ سال کے حجاج کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان کی سرکاری حج اسکیم کا معیار مذکورہ ممالک کے حجاج کو میسر سہولیات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا تھا الحمدللہ، اور اس کی گواہی تمام حجاج نے دی تھی کہ پاکستانی وزارت نے الحمدللہ حجاج کی جو خدمت کی تھی وہ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے اس کی جو ہے اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب میں ترسیل زر کا ایک بڑا مسئلہ وزارت کو درپیش تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کی ہدایات، اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور وفاقی کابینہ کی مکمل حمایت اور تعاون کے باعث یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ پاکستان کو زر مبادلہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مزید برآں اس سال سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اس اسکیم کے بدولت $194 ملین وصول ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ وزارت کو کل $284 ملین درکار ہے۔ وزارت خزانہ نے بقیہ تقریباً $90 ملین کی انتظامات کا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب ہمارے ٹیم بھی بیٹھی ہے، ہم پریشان تھے ایسا نہ ہو کہ اس سال ہمارے حجاج حج سے رہ جائے، یا کم از کم ہمارا کوٹا ادا ہو جائے، لیکن ہمارے ساتھ حکومت نے اس حوالے سے یقین دہانی کی کہ حج کے حوالے سے ہم آپ کو اس حوالے سے مایوس نہیں کریں گے، ہر صورت سے ہم ڈالر اور ریال کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل فینانس ڈویژن کی اجازت سے مشروط ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ 14 نامزد بینکوں کے ذریعے 15 مارچ سے یا 16 مارچ سے حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا جائے، اور انشاءاللہ 16 مارچ سے 31 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قرآن دازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہی کریں گے۔ حج پالیسی 2023 کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے۔ حج 2023 کے لیے ملکی کوٹا 1,79,210 افراد مقرر ہے۔ یہ کوٹا سرکاری اور نجی حج اسکیموں کے درمیان بترتیب 50-50% کے تناسب سے، یعنی دونوں اسکیموں کو، خاص اسپانسرشپ ہے یا ریگولر جو اسکیم ہے، دونوں کے حوالے سے جو ہیں
تو یہ 79,605 کا کوٹا دیا جائے گا سرکار کو بھی، پرائیویٹ حجاج کو بھی. پھر ہمارے جو تمام کوٹا ہے اس کا آدھا حصہ ہم اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے. اس طرح ہمارے جوز والے بھی آدھا حصہ جو ہیں 50% وہ بھی اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے. سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم کا 50% کوٹا، یعنی ہر ایک اسکیم میں 44,802 نشستیں اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے مختص ہے. سرکاری حج اسکیم کا بقیہ کوٹا روایتی ریگولر حج اسکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا. اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کے مخصوص ڈالر اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے غیر ملکی زر مبادلہ منگوانے کے والے عازمین حج کے لیے خاص سہولت دی گئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹ ہے ہماری طرف سے، اور وہ بیرون سے وہ زر مبادلہ بھیجیں گے، انہی کے لیے استعمال ہوگا. بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے لیے یا پاکستان میں موجود اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس اکاؤنٹ میں مختص کردہ ڈالرز بھیجوانے پر قرآن اندازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے. یعنی اس پہ پھر قرآن اندازی نہیں ہوگی، وہ ان کو ایگزمپشن حاصل ہوگی. پاکستان سے ڈالرز جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر غیر قانونی مسئلہ بن جاتا ہے. اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا. یعنی جنہوں نے پہلے داخلہ کیا اسپانسرشپ کے حوالے سے، پہلے اپنے ڈالر یا ریال وغیرہ بھیجے، تو ان کو وہی سلیکٹ کیا جائے گا، جس کا تعین حج فارم بینک میں جمع ہونے وقت اور تاریخ سے کیا جائے گا. جو آخری تاریخ تک جنہوں نے جمع کیے پہلے سے لے کر آخری تک نمبر وار جو ہیں اس کی ہے. اور عام بلوچستان کا شہری